بیٹوں کی بارش شب قدر کی رات بیٹے کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ تسبیح جو پڑھے گا بیٹا نہیں بیٹوں سے نوازوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب قدر وہ مبارک اور عظیم رات ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبول فرماتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندوں کی تقدیریں بھی بدل سکتی ہیں۔ اسی لیے اس رات میں اللہ سے مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین اور امید کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ ناظرین، بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرمائے۔ بعض گھروں میں 5 5 4 4 بیٹیاں ہوتی ہیں مگر بیٹا نہیں ہوتا، اور ماں کے دل میں یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش اللہ اسے بیٹے کی خوشی بھی عطا کر دے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوتی اور وہ برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ چاہے اپنے بندوں کو اولاد کی خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اولاد دینا یا نہ دینا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بندے کو ہمیشہ اللہ پر کامل یقین رکھنا چاہیے اور اس سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ خاص طور پر شب قدر کی رات ایسی بابرکت رات ہے جس میں بندہ اگر سچے دل سے اللہ کو پکارے، عاجزی کے ساتھ دعا کرے، آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب سے مانگے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے۔ یہ رات قبولیت دعا کی رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے اور نصیب بدلنے والی رات ہے۔ اس لیے جو لوگ اولاد کے خواہشمند ہیں یا جن کے دل میں بیٹے کی تمنا ہے، انہیں چاہیے کہ اس عظیم رات میں اللہ سے دل سے دعا کریں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے بندوں کو اولاد کی خوشی سے نواز دیتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق عطا فرمانے والا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، تسبیح بتانے سے پہلے میں دل سے اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ دعا جو ہے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب کوئی دوسرا آپ کے لیے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب بھی دل سے آمین ضرور کہیں۔ یا اللہ، رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے اور شب قدر کی مبارک رات کے صدقے میری ان تمام بہنوں کی جولیاں بھر دے جو بے اولاد ہیں، جنہیں کئی کئی سال گزر گئے مگر ان کی اولاد، ان کی گود جو ہے ابھی تک خالی ہے، ان کی اولاد نہیں۔ یا اللہ، ان کی گود کو نیک اور صالحہ اولاد سے بھر دے۔ یا رب، جن بہنوں کے دل میں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک بیٹے عطا فرما، اور جن کے دل میں بیٹی کی خواہش ہے انہیں پیاری بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں اولاد کی خوشی نہیں آئی وہاں خوشیوں کی بہار لے آ۔ یا اللہ، جن لوگوں کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق کے دروازے کھول دے اور انہیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں کامل صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ، جن بہنوں اور بھائیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کے دروازے کھول دے اور ان کی شادی کو آسان فرما دے۔ یا رب، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ، ہماری سب جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ تو ناظرین، اس مبارک عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اور آخر میں یعنی اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 313 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جیسے 25 اور 27 اور 29 رمضان کی طاق رات میں پورے یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ پہلی دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ استغفار کی دعا ہے اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے نوازتا ہے۔ تو ناظرین، جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت مانگ رہا ہے، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہو جائے تو بندے کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اس کے بعد آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ مبارک دعا بھی پڑھنی ہے جو انہوں نے اولاد کے لیے اللہ سے مانگی تھی، حالانکہ وہ عمر کے آخری حصے میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ وہ دعا یہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ناظرین، جب آپ ان دونوں دعاؤں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے پہلے مغفرت اور رحمت مانگتے ہیں، پھر اسی رحمت کے وسیلے سے اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رحمت کو پکار کر اولاد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب آپ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہیں تو دل میں یقین رکھیں کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جب آپ ربی لا تذرنی فردن پڑھیں تو دل میں اپنی حاجت رکھیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے بیٹے عطا فرما یا بیٹیاں عطا فرما۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور اس کی دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کرو۔ خاص طور پر شب قدر اور رمضان کی طاق راتوں میں اگر یہ دونوں دعائیں اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کو اولاد کی نعمت سے نواز سکتے ہیں، کیونکہ وہی رب ہے جو بے اولاد کو اولاد دیتے ہیں اور جسے چاہتے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں تسبیحات جو ہیں ان کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے ان طاق راتوں میں۔ پہلے ایک تسبیح پڑھیں، پھر دوسری پڑھیں، اول ہر درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اولاد بھی ملے گی، بیٹے بھی ملیں گے، بیٹیاں بھی ملیں گی۔ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ حاجت پوری ہوگی۔ تو ناظرین، آخر میں ایک بار پھر دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد بہنیں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی گود خالی ہے ان کی گود اولاد سے بھر دے، جن کے دل میں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں نیک بیٹے عطا فرما، اور جن کے دل میں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں پیاری بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔